اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستان گرامی، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور جو انسان قرآن مجید کی آیا ہم رات کو تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، قرآن مجید کو اگر رات کو پڑھیں تو کتنا ثواب ہے، دن کو تلاوت کریں تو قرآن مجید کا کتنا ثواب خدا عطا فرماتے ہیں۔ آئیے، کتاب کا نام ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہ امیر المومنین تک سلسلہ چلا جاتا ہے۔ کسی بندے نے پوچھا مولا امیر المومنین سے، جو یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ رات کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، پانی رک جاتا ہے، دریا ختم ہو جاتے ہیں، فلاں 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 ہو جاتا ہے۔ نہیں دوستان گرامی، آئیے آپ کی خدمت میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ رات کو اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کا ثواب کیا ہے، آیا تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو امیر المومنین نے جو خوبصورت جواب دیا، یقین جانی اتنا ثواب مولا نے بتایا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے جو بندہ بھی خلوص نیت کے ساتھ، فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ثواب حصول کی نیت کے ساتھ 10 راتوں میں سے ایک رات میں نماز ادا کرے گا، 10 راتوں میں سے ایک رات نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم لوگ میرے اس بندے کے لیے جتنے دانے، پتے اور درخت آج کی رات فرماتے ہیں پیدا ہوئے ہیں ان کی تعداد میں، اور ہر گھاس کے تنکے، ہر شاخ اور ہر سبزے کی تعداد میں اس کے لیے نیکیاں لکھو۔ یعنی جو بندہ 10 راتوں میں سے ایک رات یہ کرتا ہے، اس میں قرآن مجید بھی ہے، تو اس کو خالق کے کائنات اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص 9 راتوں میں نماز ادا کرتا ہے تو خالق کے کائنات اس کی 10 دعاؤں کو، یعنی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ آپ سوچیں، حاجات میں آپ کوئی بھی مانگ سکتے ہیں، اولاد، رزق، اور فرماتے ہیں کوئی رشتے کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی حاجت ہو، 10 حاجتوں میں سے حاجتیں بھی پوری فرمائے گا، اور قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں خدا عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص 8 راتوں میں، یعنی راتوں میں نماز ادا کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سچی نیت والے ایک صابر شہید کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اہل بیت کی شفاعت، یہ جو عظیم ثواب ہے، اہل بیت کی شفاعت بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص 7 راتوں میں نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن قبر سے اس عالم میں نکالے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا ہوگا، یعنی اتنا خوبصورت ہوگا، یہاں تک وہ پل صراط سے فرماتے ہیں امان کے ساتھ گزر جائے گا۔ جو شخص 6 راتوں میں مولا فرماتے ہیں نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے گا، اور اسے حضرت ابراہیم خلیل کے قبے میں ان کا پڑوسی قرار دے گا۔ جو شخص 4 راتوں میں نماز ادا کرے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کامیاب ہونے والوں میں سے قرار دے گا، یہاں تک وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا کہ فرماتے ہیں جیسے تیز ہوا گزرتی ہے، اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا۔ اور جو بندہ فرماتے ہیں 3 راتوں میں نماز ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک منزلت دے کر سارے ملائکہ رشک کریں گے اور کہیں گے کہ اس کی منزلت کے خواہشمند ہو گئے کہ خدایا ہمیں بھی یہ مقام عطا فرماتا۔ جو بندہ آدھی رات کو نماز ادا کرے، آدھی رات کو نماز ادا کرے تو اسے پوری زمین کی مقدار میں سونا 70,000 مرتبہ دیا جائے گا، یعنی اتنا عظیم ثواب ہے، 70,000 مرتبہ اس کو پوری زمین جتنا سونا خالق کائنات عطا فرمائے گا، اس کے مساوی کوئی اور ثواب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے اولاد اسماعیل میں سے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ جو شخص 1/3 رات نماز ادا کرے تو اس کے لیے ریت کے ذرات کی مانند نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی سب سے کم ترین مقدار کوئے ہند سے 10 گنا زیادہ وزنی نیکی ہوگی جو اس کو خالق کائنات عطا فرمائے گا، جو 1/3 رات کو نماز ادا کرے گا۔ اور جو شخص پوری رات حالت رکوع سجود ذکر میں کتاب خدا کی تلاوت کرے گا، پوری رات
کتاب خدا کی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، قرآن مجید رات کو پڑھنا عظیم ثواب ہے، اس کا آپ کو ثواب بتا رہا ہوں، تو تلاوت کرے گا جو بندہ بھی رات کے ٹائم، تو اسے ثواب کے طور پر کم ترین یہ چیز دی جائے گی، وہ گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح ماں کے شکم سے ایک بچہ بہہ رہتا ہے، یعنی جب بچہ بہہ رہتا ہے اس کے جسم کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اسی طرح جو بندہ ساری رات خدا کی حمد و ثنا تلاوت قرآن میں رہے تو اس کے جسم کے اوپر کوئی باقی گناہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ کی مخلوقات کی تعداد میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور اتنی تعداد میں اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کی قبر میں نور رکھا جائے گا، جو ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رات کو تلاوت کرتا ہے، اس کے دل سے گناہ حسد کو نکال دیا جائے گا، عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جائے گا، اور جہنم سے اسے برات حاصل ہوگی، اور جنت کے دروازے سے خدا کہے گا کہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے ہو جا، اور وہ قیامت کے دن امن پانے والوں میں سے مبعوث ہوگا، اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ملائکہ سے ارشاد فرمائے گا، آئے میرے فرشتے میرے بندے کی طرف دیکھو جو میری رضا کی خاطر رات کو زندہ کرتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، تم اس کو فردوس میں ٹھہراؤ، اور جنت فردوس میں اس کے لیے 1,00,000 شہر، ہر شہر میں وہ تمام چیزیں ہوگی جس کی نفس تمنا خواہش کرتا ہے اور آنکھ جس سے لذت محسوس کرتی ہے، اس کے دل میں کوئی بات نہیں آئے گی مگر یہ کہ میں نے اس کے لیے تیار کر دی ہے۔ جو بھی دل میں خیال کرے گا تو خالق کائنات اس کو اسی ٹائم اس کو پورا کر دے گا، جو بھی حاجت ہوگی خالق کائنات اس کی پوری فرمائے گا، اور کرامت میں اضافہ فرمائے گا، اور یہ بندہ خدا کے زیادہ قریب ہوگا۔ یعنی اتنا عظیم مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے قرآن مجید کی رات کو تلاوت کرنے کا ثواب بیان کیا ہے۔ جو دو لوگ کہتے ہیں کہ رات کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، تو دوستانی آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ قرآن مجید کی کسی ٹائم بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا کہ خالق کائنات کی رضا کا سبب بنتا ہے، اور گناہوں کی مغفرت کا بھی سبب بنتا ہے، رزق میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے۔ مہربانی کر کے یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔